السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارا پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ اللہ رب المصطفیٰ اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات رحمت اللہ عالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سب سے زیادہ تفصیل سے کیا ہے. ان کے بعد جو تذکرہ ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل مصر کے اندر حکمرانی میں آئے، یوسف علیہ السلام نے
تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بھائیوں کو خاندان سمیت ملک کنعان سے بلوا کر مصر میں سیٹل کر لیا۔ یوسف علیہ السلام نے دین کی دعوت بھرپور انداز سے دی، مصر میں دین اسلام کی دعوت کو پھیلایا۔ یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد جو مصر کے مقامی لوگ تھے قبطی، وہ پھر غالب آئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور حکومت پر خود قابض ہو گئے۔ وہاں سے بنی اسرائیل کا غلامی کا دور شروع ہوا۔ تقریباً 430 سال گزر گئے۔ ان 4 صدیوں کے میں بنی اسرائیل کی مصر میں ایسی حالت تھی جس طرح ہندوستان میں شودر کی حالت تھی، کہ جن کو دلیت کچلے ہوئے لوگ کہ معاشرے میں بالکل جس طرح کمین کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی۔ اس سے بھی بدتر حالت تھی کہ وہاں پر اب کوئی اور ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ یہ قوم کبھی سر بھی اٹھا سکے گی جو 4 صدیوں سے غلام آ رہی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں فرعون نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ فرعون را سے ہے، را سورج کو کہتے ہیں مصری زبان میں۔ فرعون کا مطلب ہوتا تھا سورج کا اوتار۔ سورج سب سے زیادہ دنیا میں پوجا جانے والا سیارہ ہے۔ سورج جو اس کی پوجا کیوں شروع ہوئی؟ سورج سے آگ نکلتی ہے اور شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے، اور اس سورج کی جو پوجا ہے ایسا سمجھیں کہ شیطان کی پوجا ہے۔ دنیا کی اکثر مشرک قوموں کے اندر سورج دیوتا کی پوجا، ہندوؤں میں ہو، یونانیوں میں ہو، رومیوں میں ہو، بابل و نینوا کی تہذیب میں ہو، بدھ مت میں ہو، سکھزم میں ہو، یہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے اس مقدس بزرگ کی تصویر بنا کر اس کے پیچھے سورج کا نشان دیتے ہیں کہ سورج دیوتا کے، اللہ اکبر، زیر اثر یہ بزرگ ہیں اور یہ ان کے اوتار ہیں۔ اس کے اوتار یعنی کہ دیوتا جو ہے وہ اس انسانی جسم کے اندر اتر آیا ہے۔ تو یہ اوتاروں کا نظریہ، دیوتاؤں کا نظریہ، دیویوں کا نظریہ اکثر مشرک قوموں کے اندر رہا۔ تو فرعون سے مراد یہ تھا کہ سورج دیوتا کا اوتار۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح سے پوجا جاتا ہوگا۔ تو فرعون نے قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس نے خواب دیکھا بنی اسرائیل کے محلے سے، یعنی جس علاقے میں بنی اسرائیل آباد تھے غلام کی حیثیت سے، وہاں سے آگ نکلی ہے اور فرعون کے تاج و تخت کو بھسم کر کے اس نے رکھ دیا۔ فرعون نے اپنے نجومیوں سے تعبیر پوچھی، انہوں نے کہا جی لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی ایسا بنیاد پرست پیدا ہونے والا ہے بنی اسرائیلیوں میں جس سے آپ کی حکومت کو خطرہ ہوگا۔ اب ایک حکمران کے لیے کرسی بچانا سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، جان سے بڑھ کر وہ کرسی کو قیمتی سمجھتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا لڑکا ہوگا تو بنی اسرائیلیوں کوئی مسئلہ ہی نہیں، جتنی عورتیں ان کی حاملہ ہوں ان کو ہر عورت کے اوپر نظر رکھی جائے۔ اس نے اپنے جاسوس عورتیں پھیلا دی، جس عورت کے لڑکی پیدا ہو اس کو تو زندہ چھوڑ دیا جائے، جس کا لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ ان کی نسل ہی باقی نہ رہے۔ لڑکیاں ہمارے عیاشی کے کام آئیں گی اور لیبر کے طور پر کام آئے گی، لیکن لڑکے جو ہیں وہ قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 20ویں پارے میں سورۃ قصص ہے، اس میں ترتیب کے ساتھ اس واقعے کو جو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر ان کے مدین کی طرف ہجرت تک کا جو آج کا ہمارا موضوع ہے، تو اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ قاسم حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب المبین
فرمایا یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں. اللہ رب العزت یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ کوئی مفروضہ نہیں، کوئی قصہ کہانی نہیں، اس میں ایک نصیحت ہے، ایک واضح کتاب کی یہ آیات ہیں. نتلو علیک من نبئی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں خبر موسیٰ و فرعون بالحق، موسیٰ علیہ السلام کی اور فرعون کی بارے میں ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں بالکل سچی سچی. لیکن یہ کس کے لیے حق ثابت ہوگی؟ کون اس سے نصیحت حاصل کرے گا؟ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے، جو اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت اور نصیحت موجود ہے. جو ایمان نہیں لاتا وہ اس کو بس قصہ ہی سمجھے گا. فرمایا ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین کے اندر بڑا متکبر بن گیا تھا. علا علو، بلندی، سرکشی، اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کوئی چیز ہوں. وجعل اہلہا شیعا، اور اپنے دور سلطنت میں اس نے پورے قوم کو گروہ میں تقسیم کر رکھا. شیعہ کا لفظی معنی ہے گروہ، اللہ اکبر، اور شیعہ عین کے بغیر اس کا معنی ہے داغ. مسلمۃ اللہ شیعۃ فیہا، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے ہو جس کے جسم پر کوئی داغ نہ ہو. وہ شیعہ عین کے بغیر ہو تو شیعہ داغ، اور عین کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہے گروہ. تو فرعون نے کیا کر رکھا تھا؟ اپنی عوام کو گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا. اور آپ یہ نوٹ کرتے جائیں کہ جو فرعون کی پالیسیاں ہیں انگریز کی وہی پالیسیاں ہیں. بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آیا تو اس نے بھی ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو لڑا کر رکھو، توڑ کے رکھو، یہ مل گئے تو میرے خلاف کام کریں گے، لہٰذا ان کو آپس کے اندر توڑ دو، لڑا کے رکھو ان کو. لہٰذا وہ کبھی اللہ اکبر مختلف انداز سے لڑائیاں کرواتا رہا تاکہ میری طرف یہ لوگ رخ نہ کریں. تو یہ فرعون کی پالیسی تھی کہ اپنی قوم کو اس نے گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، اپنی قوم میں سے ایک بڑا کمزور گروہ جو تھا، فرمایا وہ کون سا تھا؟ بنی اسرائیل کا، جو سب سے زیادہ کمزور گروہ تھا، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی معاشرے کے اندر. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی یہ تھے وہ حالات جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. اللہ اکبر، کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل ہو رہے ہیں. قتل بھی نہیں کہا، ذبح کہا. قتل سے ذبح جو ہے یہ زیادہ ظالمانہ انداز ہے کہ ایک انسان کو ایک تو ہے نا قتل کر دیں، ایک نہیں چھری سے ذبح کر دینا. تو وہ ذبح کر رہا تھا. انہ کان من المفسدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرعون فسادیوں میں سے تھا. اللہ نے فرما دیا یہ زمین میں فساد برپا کر رہا تھا. اب ایسے حالات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنُرِيدُ، ہم نے ارادہ کیا، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین استضعفوا فی الارض، ان لوگوں پر جو زمین میں بڑے کمزور بنا کر رکھے گئے. کمزوروں پر احسان کروں، ان کو کیا کروں؟ اوپر لے آؤں. یہ دبے ہوئے ہیں نا، پسے ہوئے ہیں، کچلے ہوئے ہیں، ان کو ذرا اوپر لے آؤں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو امام بنا دیں. ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو کیا کریں؟ امام بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو ہم وارث بنا دیں. کن کا؟ فرعون جو آج بچے ذبح کر رہا ہے، بچیوں کو زندہ رکھ رہا ہے، تختہ الٹ دوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہماری چاہت ہو گئی، اور اللہ کا ارادہ ہونے کی دیر ہے، کام تو شروع ہو گیا. تو یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی ایک پروگرام بنایا، اللہ اکبر، اور ارادہ کر لیا کہ اب میں ان دبے ہوئے، پسے ہوئے، کچلے ہوئے، ذلت و خواری میں پڑے ہوئے کو اب اوپر لے آؤں، اور جو اوپر ہیں تخت کے ان کو نیچے لے جاؤں. اتنا نیچے لے گیا کہ غرق کر دیا سمندر میں. جو جتنا علا فی الارض تھا نا، زمین میں تکبر کے ساتھ سر اٹھا کے پھرتا تھا، اتنا ہی زمین میں رسوا کر دیا. اللہ کا ارادہ ہونے کی دیر ہے، کام ہو جانا ہے. ایمان والوں سے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو رہے تو غلبہ تمہارا ہی. شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. اب ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان کس لیول پر ہے. ہمارا ایمان
اپنا اگر کسی نے چیک کرنا ہو تو دیکھ لے، صبح کی جب آذان ہو گرم نرم بستر چھوڑ کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے اگر میرا ایمان مجھے لے کر نہیں آتا تو یہ ایمان جنت کیسے لے جائے گا؟ اس ایمان میں مسجد تک لے جانے کی طاقت نہیں تو جنت کی آس لگائے بیٹھے۔ وہ علم جو گناہوں سے نہ بچائے تو وہ علم جہنم سے کیسے بچائے گا؟ اللہ اکبر، یہ انسان خود غور کر لے، اس بات کو سوچ لے۔ تو آ جاؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ اللہ اپنی طرف بلا لے۔ اس نے بلانا ہے نا، تو اس کے اللہ بلانے سے پہلے آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ گولی کی آواز پر، دھماکے کی آواز پر مارکیٹ بند ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ صرف ایک گولی چلنے کی دیر ہے، مارکیٹ بند ہو جاتی ہے، شٹل ڈاؤن، اللہ اکبر، کاروبار ختم۔ دہاڑی والے، پھیری والے، چھابے والے، فٹ پاتھ پر کام کرنے والے، دکانوں میں بیٹھنے والے، اللہ اکبر، سب کا کام ٹھپ۔ کیوں؟ گولی کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، جب اللہ کی آواز پر مسجد میں اذان کی آواز پر دکان مارکیٹ بند نہیں ہوتی، شٹر ڈاؤن نہیں ہوتا، تو پھر اللہ ایسے سزا دے گا نا کہ پھر ایک دھماکے کی آواز پر مارکیٹ بند ہو جائے گی۔ تو اذان کی آواز پر مارکیٹ بند کیوں نہیں ہوتی؟ ایک شخص کسی تنظیم کا لیڈر کال دے کل سارا ملک بند، اس کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے شٹر ڈاؤن، ٹریفک جام، اللہ کی آواز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مومن ہوگے تو اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ تو سب سے پہلے گریبان میں جھانکیں کہ میں اپنے جسم پر اللہ کا دین نافذ کر سکا ہوں۔ جب اپنے جسم پر اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکتا، 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر پوری دنیا پر اللہ کا دین کیسے غالب کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک وعدے ہے، مشروط وعدے ہیں۔ تو مومن بن جاؤ، غلبہ تمہیں ملے گا۔ تو فرمایا ہمارا ارادہ ہو گیا کہ اب کیا کریں؟ دبے ہوئوں کو، گرے ہوئوں کو اٹھا لو۔ اللہ کا ارادہ ہونے کی دیر ہے، اس کے لیے اب فرمایا ان کو امام بھی بناؤں گا، ان کو ان کا وارث بناؤں گا جو اب تخت پر ہیں، ان کو تختے پر اور ان کو تخت پر۔ فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہمارا ارادہ ہو گیا کہ ہم ان کو زمین میں غلبہ دیں، اقتدار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون، اس کا وزیر حامان اور ان دونوں کے لشکر، اللہ رب فرماتے ان کو ہم دکھا دیں مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جس بچے سے وہ ڈر رہے تھے، جس انقلاب سے ڈر رہے تھے، جس حکومت تاج و تخت کے جانے سے وہ ڈر رہے تھے، ہمارا ارادہ ہو گیا اب ہم ان کو وہ چیز دکھا دیں جس سے ڈر رہے تھے لوگ، اب تمہارا تختہ الٹ گیا۔ اللہ اکبر، کیا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر، جس بچے کی خاطر فرعون نے 90,000 بچے قتل کرائے، 90,000 بچے بنی اسرائیل کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، اللہ اکبر، محفوظ رکھا، پیدا ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ماں کی طرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف۔ وحی کہتے ہیں ایک تو وحی نبوت و رسالت ہوتی ہے، وہ تو انبیاء اور رسول علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور ایک وحی ہوتی ہے وحی فطرت، جس طرح کے سورہ نحل میں کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سکھا دیا کہ تو نے پھولوں پھلوں کا رس چوس کر تم نے اونچی اونچی جگہوں پر اپنی چھتے تو نے بنانے۔ کبھی شہد کی مکھی کا چھتا آپ نے زمین میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح کھڈوں میں اور ادھر آ کر اپنے گھر بنائے، نہیں، وہ بلند جگہوں پر ہی بنائے۔ اس کی فطرت میں اللہ نے وحی دے دی۔ اور تیسری وحی ہوتی ہے جس کو الہام، کہ اللہ کے نیک بندے کی طرف اشارہ، تیز ترین اشارہ کہ جس نے کیا اور جس کی طرف ہوا بس اسی کو پتا ہو، کسی اور کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی، ان ارضعی، اس کو دودھ پلاتی رہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ فاذا خفت علیہ، جب اس کے بارے میں ڈرے کہ کہیں اس کو قتل نہ کر دیا جائے، فرعونی آ کر پکڑ نہ لیں، تو پھر کیا کر، فالقیہ فی الیم،
اللہ خود بندوبست کر رہا ہے، خود نگرانی کر رہا ہے، اس کو کیا کر، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ ولا تخافی، دریا نیل سامنے بہتا تھا ان کے، اللہ اکبر، 4 ملکوں سے ہوتا ہوا یہ دریا جاتا ہے، تو مصر کا دریا نیل سب سے بڑا دریا، تو اس دریا کے اندر ڈال دینا۔ ولا تخافی، اب خوف نہ کرنا کہ کہیں یہ غرق نہ ہو جائے۔ ولا تحزنی، اور غم نہ کرنا کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے گا اور پھر پتہ نہیں زندگی میں کبھی ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا۔ لا تخافی ولا تحزنی، نہ خوف کر غرق ہونے کا، نہ ہی غم کر جدا ہونے کا۔ کیوں؟ انا رادوہ الیک، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بے شک اس کو تیری طرف لوٹا دوں گا۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو میں رسولوں میں سے بناؤں گا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، پروگرام پہلے سے طے ہو چکے ہیں، اس لیے ہر نبی اور رسول پیدائشی نبی اور رسول ہوتا ہے۔ اعلان چاہے وہ اللہ اکبر، چاہے اس کے علم میں یہ بات نہ ہو، چاہے اعلان وہ اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں کرے، لیکن اللہ رب العزت کی تو نظر میں ہوتا ہے، اللہ پہلے ہی اس کو چن لیتا ہے۔ اس کا بچپن بے داغ، اس کا لڑکپن بے داغ، اس کی جوانی بے داغ، اس کا ڈھیڑپن بے داغ، اس کی زندگی بے داغ، اس کی موت بھی بے داغ، اللہ رب العزت اس کو بے داغ رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، اس وجہ سے کہ اس نے امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ ان سے اگر لغزشیں اور کوتاہیاں ہو بھی جائیں، اللہ ان کو جب دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو اس وقت اس سے پہلے ان کو گناہوں سے صاف کر دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر، میں نے یہ بھی وعدہ کر لیا، طریقہ بھی بتا دیا، اس طرح کرنا ہے اور غم نہیں کرنا، اور اس کو تیرے پاس لوٹاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے رب کا، اور رسول بھی بناؤں گا۔ اب کیا ہوا؟ دودھ پلاتی رہی، جب انہیں دھڑکا لگا کہ اب فرعونی کیا کریں گے، قبضہ، اللہ اکبر، حملہ کر دیں گے، بات لیک ہو جائے گی، محلے میں پتہ چل جائے گا، تو فَالْتَقَطَهُ آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ جیسے دھڑکا لگا انہوں نے ایک ٹوکرا لیا، اس ٹوکرے کے اندر بچے کو دودھ پلا کے اس میں ڈال کر اس ٹوکرے کو پانی میں دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر دریا کو حکم دیا، وہ جا رہا تھا اسی طرف جہاں راستے میں فرعون کا محل تھا۔ تو اب وہاں پر جس طرح کے دریا کے کنارے جگہ بنی ہوتی ہیں، سوئمنگ پول ٹائپ، تالاب ٹائپ کے، وہاں پر اللہ اکبر یہ بھی شاہی انداز کے ساتھ وہ اسی طرح کا وہ دریا نیل ان کے اللہ اکبر فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا اور اس انداز سے گزرتا تھا۔ جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک اللہ اکبر صندوق یا ٹوکرا بہتا ہوا پانی میں آ رہا ہے، تو فرعون کے اللہ اکبر آدمی گئے، وہ اس کو پکڑ کر لے آئے، اٹھا کر لے آئے۔ جب آ کر کھولا فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون والوں نے اس کو دریا سے نکال دیا۔ اب اللہ رب العزت چاہتے اللہ اکبر دور نکل جاتا، نہیں، رب کا تو پروگرام ہی اور تھا۔ جس بچے کو قتل کرانے کے لیے 90,000 بچے فرعون نے قتل کرائے، اللہ نے وہ بچہ فرعون کے گھر میں ہی پالنا تھا۔ جس سے وہ ڈرتا تھا وہی کام ہی اس اللہ نے وہیں کرانا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے، لوگوں کی مخلوق کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کی چاہت ہو جائے، اس کا اشارہ ہو جائے، کام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق زور لگائے اللہ کی چاہت کو بدلنے کے لیے، اس کی چاہت بدل نہیں سکتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، فرعون والوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کو غم زدہ کرے۔ ان کو نہیں پتا تھا ہم جس کو اٹھا رہے ہیں یہ تو ہمارے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اسی بچے کی خاطر تو 90,000 بچے کا قتل کرائے اور وہ بچہ اب اپنی گود میں لے رہے ہیں۔ فرمایا میں نے پہلے سے ارادہ کرا، جس کو تو دشمن سمجھتا ہے وہ اب تیرے ساتھ دشمنی کرے گا، کیونکہ وہ فرعون اللہ کا باغی تھا۔ تو عدوًا وحزنا، دشمن اور غم کا باعث بناؤں گا۔ ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان، اور اس کا وزیر حامان، و جنودہما، اور ان کے دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین، اللہ جو فرماتے ہیں وہ بڑے خطا کار تھے۔ انہوں نے تو اپنے طور پر تو اللہ اکبر کیا کیا کہ اب دیکھیں یہ ہے کیا چیز، لیکن انہوں نے اس ٹوکرے کو اٹھا کر غلطی کی، وہ ان کے، اور سرائکیہ کہتے ہیں نا، سرائکی میں گاٹے فٹ دی گیا،
وہ ان کی تباہی کا باعث بنا، اور وہ اللہ کے نافرمان تو پہلے ہی تھے، وہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر رب کی نافرمانی تو پہلے ہی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرعون وہ ٹوکرا اٹھایا، اس کو کھولا، محل میں لے گئے، فرعون کے سامنے آئے، شاہی محل کے اندر دربار میں ملکہ معظمہ بھی موجود ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ سلام علیہا جو بعد میں مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اسلام لائیں، اور بڑا پکا اسلام کے اوپر اپنے آپ کو ڈٹ کر رکھا انہوں نے، اللہ اکبر، ڈٹی رہی اس کے اوپر۔ تو اب ٹوکرا کھولا گیا فرعون کے سامنے، جب کھول کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ تو اتنا خوبصورت بچہ، سورۃ طٰہٰ میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے محبت ان کے اوپر ڈال دی، جو بھی دیکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت کے اندر، اس کے دل میں ان کے بارے میں محبت پیدا ہو جاتی۔ ہوتے نا کئی بچے ایسے ہوتے ہیں شکل دیکھتے ہی غصہ آتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر، ان کی معصومیت کو دیکھ کر ترس آتا ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دل میں محبت گھر کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبت منی، میں نے اپنی طرف سے محبت ڈال دی، ان کو جو بھی دیکھتا کہ آہا یہ اتنا خوبصورت بچہ، کس کے گھر میں آیا ہوا ہے؟ دشمن کے گھر میں، وہ یہ اس کا دشمن، وہ اس کا دشمن، لیکن اللہ کے پروگرام بھی دیکھیں، اس لیے اللہ کی تدبیروں سے غافل نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دیکھو رب پکڑ رہا ہے فرعون کو، کیسے انداز سے پکڑ رہا ہے، یہ اس طرح سے آہستہ آہستہ ٹریپ کر رہا ہے اس کو، چاہتا تو لمحوں میں بھی فنا کر سکتا تھا، لیکن اللہ ذلیل بھی کرنا چاہتا تھا نا اس کو، حجت بھی پوری کرنا چاہتا تھا تاکہ کل قیامت کو یہ نہ کہے اللہ مجھے تو دین کی دعوت کسی نے نہیں دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی، ٹوکرا جیسے کھلا، بچے کو دیکھا، اللہ اکبر، فرعون کی بیوی کہنے لگی، اللہ اکبر، قرۃ عین لی ولک، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دشمن کے دل میں اللہ محبت ڈال دے، یہ تو میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لا تقتلوا، ظاہر بات ہے جہاں سے یہ آ رہا ہے ادھر ہی بنی اسرائیل کا محلہ ہے، وہیں پر رہتے بنی اسرائیل، اور قتل، بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا ہے، لہذا ظاہر بات ہے کسی نے اپنے بچے کو قتل کے سے بچانے کے لیے دریا میں پھینکا۔ یہ تو پکی کنفرم بات ہے کہ اس نے، اللہ اکبر، اس بچے کو، یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہے لہذا اس کو تو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن میں یہ کہتی ہوں، ملکہ کہہ رہی ہے، میں یہ کہتی ہوں یہ میرے تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کر، عسا، ہو سکتا ہے، ان ینفعنا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اس کا مطلب اس کی اولاد نہیں تھی، وہم لا یشعرون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ یہ کرنے والا کیا ہے ان کے ساتھ۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے تدبیروں سے بندے کو ڈرنا چاہیے، اپنے طور پر سمجھتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور ڈرے رب کی پکڑ سے کہ کوئی پتہ نہیں رب کی پکڑ کس انداز سے آ جائے، اصل یہ سمجھانا مقصود ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ، یہ محل میں پہنچا، ادھر ماں کا کیا حال تھا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو دل تھا، ہائے میرا بیٹا دریا میں، آخر ماں ہے، ٹھیک ہے اللہ نے تسلی دی ہے، دل کو اطمینان ہوا، لیکن اب دریا کے اندر بچے کو، شیرخوار بچہ، ماں نے دودھ پلا کر اس کو ڈال دیا ہے، پتہ نہیں غرق ہو گیا ہے کیا ہے، اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے، لیکن آخر ماں پھر ماں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو دل تھا وہ صبر سے فارغ ہو گیا، صبر ختم ہو گیا، اللہ اکبر، ان قادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، شور مچاتی، جزا فضا کرتی، لوگوں میرا بچہ دریا میں گیا، جاؤ غوطہ لگاؤ دیکھ کر آؤ کہیں ڈوب تو نہیں گیا، کہیں بیچارہ، اللہ اکبر، دودھ کی وجہ سے وہ تڑپ تو نہیں رہا، اللہ اکبر، پیاسا ہوگا، بھوکا ہوگا، اللہ اکبر، شور میں، جس طرح ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے، اللہ بچہ بچھڑ جائے تو جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، تو قریب تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اس راز کو فاش کر دیتی کہ جو ٹوکرے میں گیا ہے وہ میرا بچہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر میں ان کی ماں کے دل کو صبر نہ دیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو صبر دے دی، جس طرح کو پٹی باندھ دی جاتی نا صبر کی،
ورنہ وہ راز خود فاش کر دیتی. اللہ اکبر. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے. اللہ نے جو اس سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو مان لے، یقین آ جائے اس کو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوف نہ کر، یہ غرق نہیں ہوگا، غم نہ کر، جدا نہیں ہوگا، اور واپس تیرے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بناؤں گا. ایمانداری سے بتائیں، جس عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے اس کے ولیہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ تو پکی ولیہ ہے نا. لوگ کہتے ہیں اللہ ولیوں کو اللہ اکبر اپنی عطا سے، اپنے اذن سے مختار کل بناتا ہے، حاضر ناظر ہوتے ہیں، علم غیب دیتا ہے، وہ مشکل کشا بنتے ہیں، اللہ کی عطا سے حاجت روا بنتے ہیں، اللہ کی عطا سے مشکل کشا بنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ولیہ ہونے میں کوئی شک نہیں، جن کی طرف اللہ وحی کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، اللہ ان کو اشارے دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا حکم مان کے انہوں نے اپنا بچہ جو ہے شیر خوار دریا کے اندر ڈال دیا ہے، اس کے ولیہ ہونے میں کوئی شک نہیں. ایمانداری سے بتائیں، اللہ اکبر، بیٹا تو شاہی محل کے اندر شاہی اعزاز پا رہا ہے وہاں پر، اور ماں جو ولیہ ہے اللہ اکبر وہ یہاں تڑپ رہی ہے، قریب ہے کہ شور مچا دوں اور راز فاش کر دوں. جو اللہ کی عطا سے عالم الغیب ہو، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، حاضر ناظر ہو، مختار کل ہو، یہ عورت شور کیوں مچانے کے قریب ہوتی؟ اللہ کیوں فرماتا اس کا دل صبر سے فارغ ہو گیا تھا؟ اللہ اکبر. وہ تو علم غیب ہوتا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا ہے، وہاں تو وہ بڑے مزے سے زندگی بسر کر رہا ہے، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت. ماں تو خوش ہو جاتی، بیٹے کی اچھی نوکری لگ جائے ماں خوش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بیٹا یہاں کہاں جھونپڑے میں پل رہا تھا، کہاں شاہی محل کے اندر پل رہا ہے. اللہ اکبر. اگر یہ ولیہ عالم الغیب ہوتی، اللہ مختار کل ہوتی، تو پھر اللہ اکبر یہ کیوں قریب تھا ان کا دل کہ وہ اللہ اکبر جزا فضا کرنے لگ جاتے اور شور مچاتی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عطا سے بھی کوئی شخص اللہ اکبر نہ مختار کل ہوتا ہے، نہ حاضر ناظر ہوتا ہے. حاضر ناظر ہو تو گھبراتی کیوں؟ محل میں خود وہاں موجود ہوتی، لیکن وہ اپنے گھر میں ہے. تو قرآن عقیدے کی اصلاح کرتا ہے. فرمایا وَأَسْ اللہ اکبر وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ. اب ماں نے کیا کیا؟ ایک تدبیر کی، وہ بھی اللہ نے دل میں ڈالی. ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ان سے بڑی تھی، ان کی بہن سے وقالت لأختہ قصیہ. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا جہاں پیچھے پیچھے جا. یہ جو جا رہا ہے نا اللہ اکبر صندوق یا ٹوکرا جس کے اندر میں نے میرے بچے کو ڈالا، اس کے پیچھا کر، جا دیکھ کہاں جاتا ہے. فبصرت به عن جنوب. سائڈ سے، قریب نہ جا، کسی کو پتہ نہ چلے. ساحل، یہ دریا میں جا رہا ہے تو دریا کے کنارے کنارے چھپ چھپا کر دیکھتی جا، اس کے اوپر نظر رکھتی جا. وہم لا یشعرون. کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی اس ٹوکرے کے ساتھ ہے. چھپ کے جا، دیکھ جاتا کہاں یہ ٹوکرا. اللہ اکبر. اب وہ بیٹی کو ساتھ بھیج دیا. اب وہ جا کر فرعون کے محل میں پہنچا ہے. اللہ اکبر. فرعون نے اللہ اکبر اس ٹوکرا کھولا ہے، وہاں پر اس دل میں محبت اللہ نے ڈال دی ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر فطری طور پر کیا ہے، شیر خوار بچہ، کوئی بھی عورت اس بچے کو اٹھا کر دودھ پلا لے تو اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، وہ اس کا دودھ پی لے گا. یہ فطری طور پر ہے کہ جب بچے کو اللہ اکبر بھوک لگی ہے تو کسی بھی عورت کا ہے وہ دودھ پی لے گا. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر اس بچے کے لیے خوراک کے بندوبست کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی ہاں جی عورتیں بلاؤ، دائیاں بلاؤ کہ اس بچے کو دودھ پلائیں. اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے بندوبست کر دیا. عام روٹین میں جو فطرت تھی اس کے خلاف اللہ رب العزت نے اپنا آرڈر جاری کر دیا. وحرمنا علیہ المراضع من قبل. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اکبر ہم نے سب عورتوں کا دودھ ان پر حرام کر دیا. جو عورت ان کو سینے سے لگاتی دودھ پلانے کے لیے وہ انکار کر دیتی. کسی عورت کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں پیا. اللہ اکبر. اب بڑے پریشان ہوئے کہ بچے کو خوراک کیسے دیں گے. اب وہ بہن جو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، وہ بھی رش تھا. اب محل میں تو وہ سب آ گئے ادھر ادھر سے، بچہ ملا ہے جی ٹوکرے میں سے، بچہ ملا ہے ٹوکرے میں سے. اچھا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، ادھر ادھر سے آ رہے ہیں، محل والے بھی ہیں، باہر والے بھی ہیں. تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی بھیڑ میں رش میں ان کے ساتھ ہی اندر چلی گئی. وہاں پر جا کر کھڑی ہیں. جب دیکھا کہ سب نے دودھ پلانے سے کسی عورت کا انہوں نے دودھ نہیں پیا
فقالت وہ کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت کیا میں ایک گھر آپ کو ایسا بتاؤں یکفلونہ لکم جو تمہارے لیے اس کی کفالت کرے گا وہم لہو ناصحون اور تمہارے اور اس بچے کے لیے وہ بڑا خیر خواہ ہوگا. میں ایک گھر جانتی ہوں, میں آپ جہاں اور ٹرائیاں مار رہے ہیں تو ایک میں بھی خاتون کو لے کر آتی ہوں, ذرا اس کی بھی ٹرائی مار کر دیکھ لیں, شاید اس عورت کا دودھ پی لیں. اللہ اکبر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ بلا کر لیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو تھی وہ آئی امی کے پاس, امی جی آئیں تشریف لائیں. اللہ اکبر. وہ والدہ وہاں پر پہنچی, موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. اللہ رب العزت اللہ اکبر فرماتے فرددناہ الی امہ, میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا. وعدہ کیا تھا نا لوٹاؤں گا, پھینکا دریا میں. اب آ گیا ماں کے پاس بھی بچہ. کیوں؟ کئی تقر عینھا, تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, ولا تحزن اور اس کا غم دور ہو جائے, بچے سے جدائی کا غم ماں کا جو تھا وہ اس کا دور ہو جائے. ولی تعلم اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ڈوبنے بھی نہیں دیا اللہ نے, جدا بھی نہیں ہونے دیا, ملا بھی دیا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا. ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن فرمایا لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی اس بات کو کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ مکہ نزدیک کہ رب نزدیک. اللہ اکبر. ہمارے تو یہ ایمان ہے جس کا فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہو چکا ہے کہ مکہ نزدیک کہ رب نزدیک. ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک درخت کے ساتھ اپنی تلوار لٹکائی, درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے آرام فرما ہوئے. نیند سے بیدار ہوئے, دیکھا ایک یہودی وہی تلوار اٹھا کر ہاتھ میں لے کر تان کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا. اب جی مکہ تو رہا ایک طرف, تو تلوار آ گئی نزدیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا. حدیث میں جیسے ہی اللہ کا نام لیا اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر اس پر تان کے فرمایا تو بتا تجھے کون بچائے گا. اب وہ منتیں ترلے کرنے لگ گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں. لوگوں کو اکثریت کو اس بات کا علم نہیں. اللہ سے بڑی دعائیں کر کے دیکھیں جی, اب وہ لال جھنڈے والی, پیلے جھنڈے والی, سب جھنڈے والی, کبھی وہ آستانہ, کبھی وہ دربار, کبھی وہ مزار. اللہ اکبر. اور یہ اللہ سے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں. کون سا در ہے اللہ کے سوا, اللہ اکبر, جہاں سے مل سکے اگر رب نہ دینا چاہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, تہجد میں رکوع سے اٹھ کر دعا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت, اللہ مل السماوات والارض والی دعا پڑھ کے آخر میں یہ کیا کلمات تھے, اللہم لا مانع لما اعطیت, اے اللہ جس کو تو دینا چاہے, رزق دینا چاہے, عزت دینا چاہے, صحت دینا چاہے, اللہ اکبر, اقتدار دینا چاہے, اللہ جس کو تو حسن دینا چاہے, صحت دینا چاہے, تو اس کو خیر دینا چاہے, بھلائیاں دینا چاہے, جس کو تو دینا چاہے. ساری دنیا کے کالے پیلے نیلے علم کرنے والے, ٹونے ٹوٹ کے کرنے والے الٹے لٹک کر کھڑے ہو جائیں, جس کو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت, اور جس کو تو نہ دینا چاہے, بیمار کو شفا نہ دینا چاہے, بے روزگار کو رزق نہ دینا چاہے, اللہ اکبر, مقدمے میں پھنسانا چاہے, ذلیل کرنا چاہے, جس کو تو نہ دینا چاہے, اللہ ساری دنیا کے مخلوق زور لگا دے, جس کو تو نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد, کسی کی کوشش کام نہیں آتی, ہوتا وہی ہے اللہ جو تیرا آرڈر ہوتا ہے. لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ولما بلغ اشد, اب دیکھیں جیسے ہی ماں نے چھاتی سے لگایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا. سب عورتوں سے ٹرائی ہو گئی, کسی کا دودھ نہیں پیا, ماں کا دودھ پیا. اللہ نے بیٹا بھی لوٹا دیا. فرعون نے کہا, اچھا اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ ان کی ماں ہے. فرعون نے کہا ٹھیک ہے جی آج کے بعد, اس نے کہا عوام میں سے کوئی عورت ہے چلو اس کو ہم ملازمت دے دیتے ہیں, تو نے اب ہمارے اس بیٹے کو دودھ پلانا ہے اور یہ تنخواہ سرکار کی طرف سے تجھے ملے گی. بڑے فائدے میں رہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, تنخواہ بھی لے رہی ہے. اور پل کہاں رہا ہے بچہ؟ دشمن کی گود میں پل رہا ہے, فرعون جیسے شخص کے گھر میں. تو اللہ کے تو پروگرام ایسے ہوتے ہیں, پیسہ بھی پلے سے اسی کا خرچ کرواتا ہے جس کا وہ بچہ دشمن ہے. مت ماری کہ نہیں ماری اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر.
اب ان کی ڈیوٹی لگ گئی، وہ دودھ پلا رہے ہیں. ولما بلغ اشدہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، واستوى آتیناہ حکما، اور مضبوط ہو گئے، کڑیل جوان ہو گئے. اب اس میں کیا فائدہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شاہی محل کے اندر ایک تربیت ملی. اللہ اکبر، کہ ملک کیسے چلانا ہے، حکومت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، پھر تلوار بازی، نیزہ بازی، یعنی ایک جہاد کے جو جوہر ہوتے ہیں، ایک لیڈر کے اندر جو چیزیں کوالٹیاں ہونی چاہیے وہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کر دی. فرمایا وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم بھی عطا کیا، سارے فنون انہوں نے سیکھے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکیاں کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جوانی کا دور ہے، شہزادے ہیں، شاہی محل میں چونکہ پلے ہیں. اب ایک دفعہ باہر نکلے، اللہ اکبر، شہر کے اندر گشت کر رہے تھے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر میں داخل ہوئے. عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، لوگ سوئے ہوئے تھے، یعنی یا تو دوپہر کا وقت تھا لوگوں کے آرام کا، اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، یا پھر یہ ہے کہ عشاء کے بعد کا وقت تھا، لوگ سو گئے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، وہاں دیکھا دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں. ہاذا من شیعته، ایک تو بنی اسرائیل میں سے تھا، ان کے گروہ میں سے تھا. وہذا من عدوی، اور ایک فرعون کی قوم کی قوم میں سے تھا. یعنی دو آدمی تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا اور ایک فرعون کی قوم کا شخص تھا. تو یہ دونوں آپس کے اندر لڑائی کر رہے تھے. فرعونی جو تھا وہ اس اسرائیلی کو مار رہا تھا، ظلم کر رہا تھا. فاستغاثہ الذی من شیعته، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو شخص تھا اس نے ان سے ہیلپ طلب کی، مدد طلب کی. علی الذی من عدوہ، کہ مجھے اس کے ظلم سے بچائیں ذرا، یہ جو دشمن ہے. موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے گئے، اللہ اکبر، تو اس نے تھوڑی سی اگر زیادتی وغیرہ کی، کبھی ان کو بھی ساتھ مارنے کی کوشش کی. فوقذہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا مکہ اس کو لگ گیا، اس کو جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا. فقضى علیہ، وہ وہیں فوت ہو گیا. اب یہ قتل اتفاقی قتل ہے، یعنی جان بوجھ کے قتل نہیں ہوا. دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر جائیں تو اس میں کیا، کیونکہ مکہ مارنے سے عام روٹین میں بندہ نہیں مرتا، تو اس میں نہ ارادہ قتل ہے، یہ قتل خطا اس کو گنا جاتا ہے. اسلامی شریعت میں اس کی دیت ہوتی ہے، اس کا قصاص نہیں ہے یا معافی ہے. تو اب مکہ لگ گیا، اللہ اکبر، یعنی اتنے پاور والے تھے کہ مکہ لگا، ایسا لگا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا. قال ھذا، فوراً ندامت ہوئی، فرمایا، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، اوہو یہ کیا ہو گیا مجھ سے، یہ تو شیطانی عمل ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا، اور یہ جو کام ہو گیا یہ شیطانی عمل ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان وہ تو دشمن ہے اور کھلم کھلا گمراہ ہے. اللہ اکبر، یہ کام مجھ سے ہو گیا. قال فوراً ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگ، کیونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں تھا قتل. فغفر لہ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ قتل معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، کیوں، اس لیے کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا. پیغمبر اگر اللہ کی عطا سے بھی عالم الغیب ہو تو موسیٰ علیہ السلام کو تو پتا ہوتا کہ میرا مکہ لگنے سے یہ مر جائے گا، میں مکہ ہی نہ اٹھاؤں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے، رب سے معافی نہ مانگنی پڑے. اور معافی مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مختار کل نہیں، اگر مختار کل ہوتے اس کو کسی سے معافی کس سے مانگی جاتی ہے، کب مانگی جاتی ہے، جب اس کی پکڑ کا، اس کی طرف سے سزا کا ڈر ہو اور معافی مانگتے مجھے معاف کر دے، سزا نہ دے. تو جس کے پاس اختیار ہو وہ کیوں معافی مانگے؟ تو موسیٰ علیہ السلام مختار کل اللہ کی عطا سے بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر عالم الغیب اللہ کی عطا سے بھی نہیں، اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر قالا، کہنے لگے ربی بما انعمت علیہ، اے میرے رب بے شک تو نے جو میرے اوپر انعام کیا، احسان کیا، مجھے معاف کر کے اب میرا عہد ہے، وعدہ ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کبھی مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر، آئندہ کے لیے وعدہ کر لیا. فاصبح فی المدینہ، چلے گئے. اس قتل کے بارے میں اب مشہور ہو گیا، ایک قتل ہوا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا. انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، کیونکہ فرعون کی قوم کا بندہ مرا ہے. دوسروں کے بندے جتنے مار دو کوئی پرواہ نہیں، لیکن امریکی ایک بھی مرے گا تو تھر تھلی مچ جائے گی پوری دنیا کے اندر. اللہ اکبر، دوسری قوموں کو بے شک ڈرون مار مار کے ان کو تباہ برباد کر دو، بے شک
ایٹم بم پھینک کر ان کے شہر سب سے مٹا دو، لیکن ہمارا ایک بندہ ہو اس کے اوپر کیوں تم نے اللہ اکبر اس کو قتل کیا؟ بالکل وہی فرعون کی ذہنیت بھی یہ تھی، ہماری قوم کا بندہ، کس کی ضرورت ہے مارنے کی؟ اللہ انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، فاصبہ پتہ نہ چل رہا تھا کہ بندہ کون ہے مارنے والا۔ فاصبح فی المدینہ، جب شہر میں صبح ہوئی، خائفا یترقب، موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں نکلے ڈرتے ہوئے، کہیں کوئی تعاقب تو نہیں کر رہا، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ مجھ سے ناحق قتل ہوا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، پھر دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے وہی ان کی قوم کا آدمی جو کل اس فرعونی کے ساتھ جس کا جھگڑا تھا، اور اللہ اکبر فرعونی تو مارا گیا اور وہ چلا گیا تھا، آج پھر کسی اور سے اس نے پھڈا ڈالا ہوا، پھر وہ بلا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام آئیں اور میری مدد کریں۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سارا قصور تیرا ہے، تو جھگڑالو ہے، ایک سے تو پنگا لیتا پھر رہا، کل کسی سے تھا آج کسی سے ہے، اس کا مطلب ہے قصور ہی سارا تیرا ہے۔ اللہ فلما ان اراد ان یبطشا، جب اس کی طرف بڑھے کہ اس کو ذرا پکڑوں، اس کو سمجھاؤں کہ تجھے شرم نہیں آتی، کل بھی تو نے لڑائی کی ہوئی تھی ایک شخص سے، آج پھر تو لڑ رہا ہے، بالذی ہوا عدو لہما، اللہ اکبر، جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا اور اس سے بھی لڑ رہا تھا فرعونی سے۔ قال یا موسیٰ، اب وہ اس نے راز فاش کر دیا، کہنے لگا ہے موسیٰ علیہ السلام، اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل آپ نے بندہ قتل کیا ہے؟ اب وہ فرعونی نے بات سن لی، اچھا یہ جو کل قتل ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے، شہزادے نے قتل کیا ہے، اللہ اکبر۔ ان تریدو، اب وہ اسرائیلی کہنے لگا آپ چاہتے ہیں الا ان تکون جبارا فی الارض، کہ زمین میں آپ کا دبدبا ہو، روب ہو، جس کو مرضی آپ کل مکہ مارا، ایک کو مارا، آج مجھے مارنے کے لیے آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، آپ تو ایسا لگتا ہے کہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، کل بھی ایک بندہ مارا، آج بھی مجھے مارنے کو تیار ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ بات راز کھل گیا ہے، اللہ اکبر، وہ فرعونی بھاگا جا کر پولیس کو اطلاع دی کہ وہ بندہ کا پتہ چل گیا، وہ تو شہزادہ صاحب ہے، اللہ اکبر۔ اب وہاں پر میٹنگ ہوئی کہ شہزادے کی اب یہ کام کہ ہمارا بندہ ہماری قوم کا، یہ تو تھا اسرائیلی قوم کا شخص، اس کی یہ ضرورت ہمارا بندہ مارے۔ اب وہ محبت وغیرہ سب کچھ دل سے نکل گئی اور وہ کیا کرنے لگے، وارنٹ جاری کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام گرفتار کر کے لاؤ، ان کو سزائے موت دے، اللہ اکبر۔ پارلیمنٹ میں ہی، وہیں پر دربار میں ہی ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، اللہ نے بندوبست کر دیا، کسی کے دل میں ڈال دیا، وہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، اللہ اکبر، شہر کے دور سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا، یسعى، دوڑتا ہوا آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، قال، کہنے لگا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، ان الملأ، بے شک سردار دربار کے اندر، یأتمرون بک، آپ کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دینا، لہذا فخرج، آپ نکل جائیں، ہجرت کر جائیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ اپنے آپ کو بچا کر نکل جائیں۔ فخرج منها خائفا یترقب، اطلاع مل گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے کہ کہیں تعاقب تو نہیں ہو رہا، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے اور وہاں سے چلے گئے۔ قالا، کہنے لگے رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما، مصر چھوڑ دیا۔ ایماندار سے بتائیں، اللہ کی عطا سے بھی اگر پیغمبر مشکل کش حاجت روا ہوتے، اللہ اکبر، ٹھوکر مار کر اسی فرعونی کو زندہ کر دیتے، لو کہاں مرا، یہ تو زندہ پڑا۔ یہاں کہتے ہیں روحوں کا تھیلا چھین کر، اللہ اکبر، اس بوڑھی عورت کے بچے کی روح واپس ڈال دی، اللہ اکبر، 11ویں والی سرکار نے۔ پیغمبر کا مقام تو پھر ولیوں سے بڑھ کر ہے، جس قتل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا پروگرام بنا ہے، اسی کو ٹھوکر مار کر اٹھ کھڑا ہو جا۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر اللہ کی عطا سے بھی مشکل کو حاجت روا نہیں، پیغمبر مشکل میں پڑا، مشکل میں ہے تو علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، ورنہ پیغمبر کو ہجرت کیوں کرنی پڑتی، اللہ اکبر۔ تو قرآن عقیدے کی اصلاح بھی کرتا جا رہا ہے، اللہ ولما توجہ تلقاء مدین، اب مصر سے مدین کی طرف انہوں نے رخ کیا، قال عسى ربی، اور دعا کی کہ ہو سکتا ہے ان قریب میرا رب ان یہدینی سواء السبیل، مجھے سیدھے راہ پر، میں ادھر ادھر بھٹک نہ جاؤں، اللہ میرا کیا کرے گا، مجھے سیدھی راہ تک سیدھا مدین پہنچ جاؤں، اس مصر کو چھوڑ دوں۔ علاقہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے سب اب اسی حالت میں، کوئی انہوں نے
ٹورسٹ کی طرح، جس طرح ہوتا ہے کہ بندوبست کیا سردی کا، گرمی کا، کھانے کا سامان، جیسے کھڑے تھے اطلاع ملی، اب تو خطرہ تھا کہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ فرعون جیسے ظالم شخص کے شکنجے میں جو آ گیا، وہ کون چھڑا سکتا ہے اس کو پھر وہاں سے؟ لہذا اسی طرح جس طرح کہا نا کھڑے پیر، وہ اسی طرح اسی حالت میں جیسے اطلاع ملی فوراً موو، اللہ اکبر، مصر چھوڑ کر مدین کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کیا نظر پلٹ کے دیکھتے اور فرعون کا تختہ الٹ جاتا، اللہ اکبر۔ ادھر تو کہتے ہیں دائیں سلام پھیرے قرآن کے حافظ، بائیں سلام پھیرے قرآن کے ناظرے، ولی نظر اٹھائے تقدیریں بدل دے، ولی تو کیا یہ تو نبی ہے، ہجرت کر کے جا رہا ہے، مصر چھوڑ کے مدین کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کوئی ہیر رانجھے کی کتاب میں نے نہیں کھولی۔ ترجمہ پڑھ کے جس کا مرضی ہے ترجمہ پڑھ کر دیکھ لیں، 20واں پارہ ہے سورۃ قصص، پہلی آیت سے یہ آیت نمبر 22 تک آج میں نے پڑھا ہے، اللہ اکبر۔ جو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے مدین کی طرف ہجرت کرنے تک کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں عقیدوں کی اصلاح کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ میں سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے۔ باقی مدین میں کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوگا۔ واقع دعوانا